अस्सलाम वालेकुम जी। मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी के शेड्यूल के अंदर एक अहम तब्दीली आ गई है। मैंने कहा वो तब्दीली आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर दी जाए और ये भी बता दिया जाए इस वक्त नरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है नवाज शरीफ की वापसी के ख़िलाफ़। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जनाब नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, ठीक है। वो जो था ना, वो मेरा कोई प्यो कोई और होएगा, नवाज शरीफ वापस आ गया थे, वो इस तरह के बड़े करैक्टर थे। और ये सारे के सारे करैक्टर पेड करैक्टर होते हैं, इनको पैसे दे के या लालच दे के इस तरह की वीडियोस बनवाई जाती हैं। जिस तरह फैसलाबाद के अंदर पोस्टर उतार के PMLN के उनको आग लगाने की वीडियो जो है वो सारी की सारी अगर आप देखें तो इनेक्टमेंट है, यानी ड्रामाटाइज करवाया गया है उसको, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे पड़ती है और फिर फैलाई जाती है तो उससे लगता है कि पता नहीं फैसलाबाद में हर दूसरा बंदा जो है वो PMLN के लगे हुए हैंगिंग और पोस्टर जो है वो उतार के उनका ढेर लगा के उसके ऊपर मिट्टी का तेल गिरा के उसको तीली दिखाता हुआ पाया जा रहा है। इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है ना, इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं हमारी ज़ुबान के अंदर, लेकिन वो इस वक्त जारी है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बयानियाँ क्या लेके चल रहे हैं इस पे हम पहले बात करते हैं। पहले आपको ये बता लें कि नवाज शरीफ साहब का पहले डिपार्चर 9 बजे था दुबई के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, लेकिन अब वो उन्होंने 1 घंटा ताख़ीर कर दी है क्योंकि दुबई बेस्ड कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अहम ओहदेदारान CEOs या प्रेसिडेंट्स, जिनमें से मेजॉरिटी अरब नयाद लोगों की होगी, वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह सुबह उठ के गपशप। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी वजह से तैयारे का जो रवानगी है उसमें 1 घंटे की तख़ीर कर दी है। भावें त्यारा अपना है, किराए ते लिया होया है सारे दा सारा, भावें 1 घंटा तख़ीर करो, भावें 2 घंटे तख़ीर करो, क्यों मियां साहब, भावें 24 घंटे तख़ीर कर दे, हाँ जी आहो। तो वो जनाब उसके बाद रवाना होगा। अगर आप देखें तो 1 घंटे का फ़र्क है शायद दुबई का, मेरा तो ज़हन में था कि 2 घंटे का फ़र्क है, लेकिन फिर मुझे करेक्ट किया गया कि 1 घंटे का फ़र्क है। तो वहाँ से अगर वो 9 बजे की बजाय 10 बजे चलता है तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक वहाँ से 11 बजे चलेगा, 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएगा। वैसे 1 घंटा 40 मिनट तो कराची से इस्लामाबाद का सफ़र है, हाँ, और कराची से दुबई का भी 2-1.5 घंटे का तो है, 1-1.5 घंटे का तो है कराची से, बल्कि 2 घंटे का ही है। उसको मतलब 4 घंटे हो गए, नहीं 3-3.5 घंटे हो गए, चलें 4 कर लें जनाब। तो 11 बजे चला तो 4 बजे 3 बजे इधर पहुंचेगा, फिर इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद को टच करके वो अभी तक इस्लामाबाद को टच करना शामिल है। इस्लामाबाद में टेक ऑफ लैंडिंग के अंदर घंटा 1 लग जाएगा, आधा पौना घंटा उसने स्टे करना है, तो 2 घंटे और डाल लें तो 3 से 2 5 बजे हो गए। तो 5 बजे फिर फ्लाई करेगा तो 5:30 बजे वो पहुंचेगा लाहौर में, फिर इमिग्रेशन डाल लें उसके अंदर तो वो 2-3 घंटे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 9 बजे तकरीर का वक्त दिया है। मैंने उत्थे ही होना है, आपके दरमियान में कहीं घूमता फिर रहा हूँगा, जहाँ पे थक जाऊँगा किसी कुर्सी पे बैठ जाऊँगा, फिर फिरना शुरू कर दूँगा। वजह हमारा घर हमारे हाथ से गया। वो जो बाहर के शहरों से मियां नवाज शरीफ के मतवाले हमारे जो अजीज़ान ग्रामी तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने हमारे घर के ऊपर कर लेना है कब्ज़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर असी थे बाहर, ऊँट अंदर असी बाहर। तो उनकी जो है वो मेज़बानी जो है वो होगी और बड़ी धड़ल्ले से होगी, और जनाब पकवान बनेंगे और फिर उनको रवाना किया जाएगा कि आप जलसा अटेंड करके वापस तशरीफ़ लाएं और फिर अगले दिन वापसी अपने अपने शहरों को फरमाएं, ठीक है। तो वो इसलिए मैं तो खैर हफ्ते के सारे दिन ही क्या इसको कहते हैं, इंटल को चुल्ली बेच रहा फिर रहूँगा। मतलब ये जो TV चैनल के ऊपर तबसरे बेचता हुआ पाया जाऊँगा। मैं तो सारा दिन हफ्ते का दिन बाहर ही गुजारूँगा और शाम को फिर जलसा गाह के अंदर 8 बजे फरागत होगी, तो 8 बजे के ऑनवर्ड फिर मैं जलसा के अंदर घूमूंगा ऐसे करके राहदारियों में। और बाय द वे इसके लिए कोई एक्सक्लूसिविटी का आंसर नहीं है, मैं उस जलसे में भी बड़ा घूमा था जो कि इमरान अहमद खान न्याजी का जलसा था।
تو اس کے بھی اسی طرح راہداریوں میں گھومتا ہوا پایا گیا تھا، جو درمیان میں تھوڑا بہت راستہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر، اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ اس کے خلاف بیانیہ کیوں گھڑا جا رہا ہے۔ دیکھیے، عمران احمد خان نیازی کا اقتدار میں آنا یا لایا جانا، دونوں کی وجہ بیانیہ تھا، اور وہ بیانیہ کیا تھا کہ سارے چور ہیں، اور یہ ایک صادق اور امین ہے جس کے لیے باقاعدہ ڈرامہ رچایا گیا ثاقب نثار صاحب کو ساتھ ملا کے، اور اس کو صادق اور امین کا ایک بے معنی لایانی جھوٹا اور گھٹیا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ اسے ایک لارجر دین لائف جو ہے وہ پکچر کے طور پہ پینٹ کیا جائے۔ لارجر دین لائف شاید وہ ہو، لیکن کرکٹ کے لیے صرف، پوری زندگی کے لیے نہیں۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر یہ تباہی جو اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی، اور عمران خان صاحب نے اپنی سرشت کے عین مطابق اور اپنی نسلی خصوصیات کے عین مطابق اس ہاتھ کو کاٹنا تھا۔ احسان فراموش کی ٹانگ انہوں نے کاٹنی تھی۔ ٹانگ کاٹنے سے دھیان کہیں آپ کا کہیں غلط سمت نہ چلا جائے، کسی ایسے نجس جانور کی طرف نہ چلا جائے جس کے گھر میں ہونے سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، نہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ کاٹنا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ والا رہنے دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کے ہاتھ پہ کاٹنا تھا، تو پھر انہوں نے قمر جاوید باجوہ کو دندی کھاٹی، چک وڈا، اور جب انہوں نے چک وڈا تو پھر باجوہ صاحب نے جو ہے وہ ایک تو ایسے ہاتھ کو کرنا تھا، دوسرا بھئی بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اگر ماں کو دندی کاٹ دے تو ماں اس کو تھپڑ لگا دیتی ہے، باجوہ سے پھر پیوئے گا سی ابا جی سرنا جی، تو انہوں نے تھپڑ مار کے اس کو گود سے اتار دیا۔ آج تک موصوف کا ایک ہی رونا چل رہا ہے کہ مجھے دوبارہ گود میں بٹھائیں اور ان کو گود سے اتاریں جن کو آپ نے اتار لیا۔ وہ بیچارہ خود اقتدار سے اتر گیا اور ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا، لیکن اس کا رونا نہیں جاری، اب یہ ان کو گالیاں دینے پہ اترا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے جی کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو جیل میں بند کر کے اور ان کے متاثرین کو بدستور وہ کیا کہتے ہیں زندہ میں رکھ کے دراصل جو ہے وہ جمہوریت کی جڑ کاٹی جا رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی۔ اب جب اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ایلیگیشن آتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ تو حضور 2018 میں بھی نہیں تھی، لیول پلینگ فیلڈ تو 2013 میں بھی نہیں تھی، لیول پلینگ فیلڈ تو 2008 میں بھی نہیں تھی، آپ کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھیں نا، پھر اس کو کسی نہ کسی لیول پہ تو ختم ہونا چاہیے۔ تو چلیں آپ کا رگڑا نکالنے کے بعد اس کو ختم کر دیں گے، یہ جو سرکل چلا ہوا ہے اس کو، بھئی آپ کا رگڑا تو نکل جائے نا۔ اس کے اوپر پھر جناب جمہوریت کے اوپر بڑے بڑے لمبے لمبے لیکچر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر دروس ہائے مقدمی جو ہیں وہ عطا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب کس طرح جو ہیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو سیاست سے نکالنے کی مذمت نہیں کر رہے، اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، کس طرح وہ بیسیکلی غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ میں نے آج ایک جگہ پہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے میں اس عمل کے بالکل مخالف، جو کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی بھی طریقے سے جمہوری عمل سے باہر کرنا، اس کے آزادانہ طریقے سے انتخابات لڑنے کے اوپر رکاوٹ لگانا جو ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور نہیں، میں اس کی ضرور مذمت کرتا اگر اس ملک کے اندر 9 مئی نہ ہوا ہوتا۔ اب 9 مئی ہو جانے کے بعد اس بات کا مطالبہ کرنا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، کم وقت میں عمران خان صاحب کے خلاف کیا مقدمات ہیں، وہ عمران خان صاحب کو عوام کی عدالت میں پیش ہو کے اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کل کو کوئی بدماش، کوئی ردا ہوا، کوئی چھٹا ہوا، کوئی ریجیکٹڈ، مسترد شدہ، کوئی دل گرفتہ اٹھے گا، وہ 100-200 بندہ جو ہوگا نا وہ کرائے پہ لے گا اور جا کے کسی اہم تنصیب کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اس پہ قبضہ کر دے گا، اس کو آگ لگا دے گا
کیونکہ اس کے سامنے ایک مثال موجود ہوگی کہ جناح ہاؤس لاہور جو کہ کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی چیخوں سے لے کے کھڑکیاں تک جلا دی گئیں، اور وہاں پہ پھر بھنگڑے ڈالے گئے، اندر سے پڑا سامان، حتیٰ کہ پکا ہوا اس دن شام کو کھایا جانے والا چکن جو تھا، جو چکن کا گوشت تک تھا، وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ وہاں سے پالتو جانور ہرن اور مرغیاں تک چوری کر لی گئیں، اور بیسیکلی اور وہاں سے کپڑے نکال کے ہوا میں لہرائے گئے۔ ابھی انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جس میں کور کمانڈر صاحب جو تھے ان کی فیملی کے خواتین کے جو کپڑے یہ ہواؤں میں لہراتے رہے ہیں، کہ بدبخت لوگ، یہ بد نسلے لوگ، یہ بد نسلی گندی نسل جو لہراتی رہی ہے، وہ انہوں نے وہ ویڈیو شیئر نہیں کی، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ بےزتی والی تھی، وہ زیادہ آگ لگانے والی ویڈیو تھی، ہے ٹھیک ہے نا؟ اب جناب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے کے تمام قصور معاف کر دیے جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کو اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے وکیل فراہم کیا جائے، انہیں عدالت تک رسائی دی جائے، انہیں ان کے بیٹے سے ملنے دیا جائے، جیسے کہ آج نہیں ملنے دیا گیا۔ جمعے کے روز جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے، انہیں نہیں ملنے دیا گیا، یہ غلط بات۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جناب، آپ معافی، آپ کو آپ جا کے جناب الیکشن لڑ لیں، یا آپ جا کے ایک نارمل لائف کا آغاز کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ یہ والی حرکت کرنے والوں کو آج ہی آپ نے سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیا کہ میاں مستقبل کے اندر آپ یہ یا اس سے کوئی بدترین حرکت بھی کر لو گے تو قانون آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، آپ کے دونوں گالوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کا ماتھا قریب کر کے ماتھا چومے گا، کہے گا پتر جا راوی، نہ کوئی آوی تے نہ جاوی، جاؤ بیٹا گھر، سکون کرو، آرام سے جناب ڈرنک کرو، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ضرورت ہو تو مونگ پھلی بھی کھاؤ اور عیاشی فرماؤ۔ بس اے ہی کہنا سی، آگ لگ گئی مجھے تو تیری آگ لگ گئی۔ بھائی جان، اصل ایشو 9 مئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ 9 مئی کو اپنا 9/11 قرار دے چکے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ کان کے اندر سے میل نکلوائے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اگلے 1 سال کے لیے تو یہ بات جو ہے یہ آرڈر آف دی ڈے ہے۔ 1 سال گزر گیا ہے، اگلے 2 سال کے لیے یہ بات جو ہے یہ آرڈر آف دی ڈے ہے، اور جنہوں نے 9 مئی کیا تھا ان کو رگڑا ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں، 9 مئی والے مائنس کر کے باقیوں کے لیے جو آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کا ڈیمانڈ ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے مجرموں کو نکال کے باقی سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام ہے کس کا؟ یہ پیغام ہے میاں نواز شریف کا۔ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو میں سجیو کھا کے کبھی مار گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔